نہیں تو وڑائی صاحب اب میں ذرا تھوڑا اس کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کہتا ہے کہ یار مجھے جو ہے نا نمک بہت پسند ہے کھانے میں، اور پھر کہتا ہے یار تھوڑی سی مرچ بھی ہو تو اچھی بات ہے. ہم کہتے ہیں اگر نمک پسند ہے تو مرچ نہیں ملے گی آپ کو. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں کہ جی وہ ہمارے امبیشنز ہیں یا جو بھی ہیں، چلیں اس کو ایک طرف رکھتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی سب سے بڑی پرابلم ہے. آج سے 30 سال پہلے جب چائنا بہت زیادہ جاتا تھا تو میں ریباک کے سی او سے پوچھا کہ یار آپ پاکستان میں اپنی فیکٹری کیوں نہیں لگاتے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے یہاں کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے. یہ 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اب آپ کا حال دیکھیں اور اس وقت کا حال دیکھیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں. میرے خیال میں ہمارے انسٹیٹیوشن جو بھی میں نے 30 سال میں دیکھا ہے، آف کورس میرا تجربہ آپ جتنا تو نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دیر از اے لاٹ آف ڈکلائن ان آور لاٹس آف انسٹیٹیوشن. مے بی 1 or 2 انسٹیٹیوشن ہیز پروگریس، بٹ ریئلٹی از کہ ہم کسی سسٹم کو پنپنے نہیں دیتے. جب اسٹیبلٹی نہیں ہوتی تو اکانومی ڈیولپ نہیں ہوتی. اس میں کس نے کہا ہے کہ آپ فوج نہ ڈیولپ کریں لیکن آپ اکانومی کو ڈبوتے جائیں؟ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی سسٹم پنپتا نہیں ہے، کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے. اب ٹھیک ہے کہ وہ ایک ڈیموکریسی از پرابلی ون آف دا بیسٹ سسٹمز جو ابھی ڈیولپ ہوا ہے، ہم اس کو بھی نہیں چلنے دیتے. اچھا جی چلیں آپ نے کوئی بادشاہی چلانی ہے اسی کو ہی چلا لیں. بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا وہ لگا ہوا ہے کہ ایک ہم یوں جاتے ہیں پھر ہم یہ پیچھے آتے ہیں، پھر ہم یوں جاتے ہیں. تو آئی ڈس ایگری کہ ہم یہ پیچھے نہیں آتے، ہم پیچھے آگے پھر تھوڑا سا آگے جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کیا کوئی پاکستان کے عوام کی رائے کی کوئی ویلیو ہے؟ اور آپ تو صحافی ہیں سر، تو اگر میں آپ کی باتوں کو سارا سنوں اور آپ کی صحافت جو کہتی ہے تو مجھے تو یہ کھلا تضاد نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف ہم کہیں کہ صحافت کا تو ڈیموکریسی سے تعلق ہے، اور پھر ہم یہ عوام کی رائے کی ویلیو کو ہم یہ کہیں کہ یہ اب جو ہے سو ہے. ٹھیک ہے پوری دنیا میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں پرٹیکولرلی آپ کی جو صحافتی ذمہ داری ہے اس میں وی ہیو ٹو گیٹ بیک ٹو پیپلز رائٹ اینڈ جوڈیشری اینڈ اسٹیبلٹی تاکہ اکانومی ڈیولپ ہو سکے. آپ نے بڑا اچھا کریٹیک کیا ہے، لیکن نہ آپ میرا کالم پڑھتے ہیں نہ آپ کو وہاں کی سیاست کا پتہ ہے. اب معذرت سے آپ ذرا سن لیں. گزارش یہ ہے کہ میں اسٹیٹمنٹس ہیں میں دیکھتا ہوں. نہیں دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ میں مسلسل یہی کہتا ہوں. اس وقت تو انہوں نے یہ سوال جو پوچھے تھے اس کا یہ جواب تھا. یہ کوئی میرا نظریہ تو نہیں پیش ہو رہا نا. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ بھئی پاکستان ان مراحل سے گزرا ہے اور اس کا یہ نتیجہ ہے. اس کا مطلب میں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو سب سے آئیڈیل قرار دیا ہے کہ پاکستان 57 اسلامی، میں نے تو بات ہی یہاں سے شروع کی ہے کہ 57 اسلامی ملکوں میں واحد ملک ہے جس کا ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے 1973، اور وہی حل ہے پاکستان کا. میں نے تو گفتگو یہاں سے شروع کی ہے. تو باقی باتیں تو سوالوں کے جواب میں ہیں. یہ تو میں نے پہلے ہی فارمولہ بتا دیا کہ پاکستان کی ترقی کا راز سیدھے راستے پہ ہے، آئینی حکومت پہ ہے، اور اس کو نہ ڈسٹرب کرنے میں ہے. یہ تو ساری باتیں میں کر چکا ہوں کہ فوج بار بار کرتی رہی ہے، ہم غلطیاں سیاستدان کرتے رہے. یہ تو شروع میں ہی قرض کر دیا. تو کہیں میں نے جناب معذرت سے میں نے کہیں اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، لیکن میں جناب گناہ گار ہوں واحد پاکستان کا، کیونکہ آپ کے سامنے ہوں نا تو سارے تانے مجھے مارنا.